ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. مکہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں ہیں، ایک صفا اور دوسرا مروہ. حضرت ہاجر علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ وہ بڑا ہی چٹیل علاقہ ہے، نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول اگتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں، ایسا علاقہ ہے وہ. حضرت ہاجر علیہ السلام نے بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں قریب کی جگہ میں پانی کی تلاش کے لیے چکر لگائے، تشریف لے گئیں، آئی، دوبارہ گئیں، آئی، اور درمیان میں ایک وادی تھی، حبط الوادی، وادی ایسی تھی کہ وہ نیچے تھی، اور جب وہاں پہ چلے جاتے تھے تو نظر سے کعبہ اوجھل ہو جاتا تھا، اور صاحبزادہ کعبے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ حضرت ہاجر ذرا تیز چلتی تھیں، دوڑ کے جاتی تھیں. یہ وہ علاقہ ہے جسے میلین اخضرین کہتے ہیں، یعنی دو وہ نشان جہاں پہ ہر مسلمان کے لیے دوڑنا ضروری ہے، مرد کے لیے، خواتین کے لیے نہیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا دین ایسا کامل دین ہے اور اتنا پیارا دین ہے کہ خاتون کے صنف نازک کا کتنا خیال کیا گیا ہے کہ ایک حضرت ہاجر کی قربانی وہ قیامت تک آنے والے خواتین کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے، اور اب خواتین کو بھاگنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ بھاگنا ناپسند کیا گیا ہے، مناسب نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے. اور خواتین کی نمائندگی حضرت ہاجر علیہ السلام نے جو کر لی بس وہی کافی ہے، اس کے علاوہ مزید کی ضرورت نہیں. ہاں، مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگوں میں سے جو لوگ حج کے لیے آئیں، عمرے کے لیے آئیں، تو وہ ضرور یہاں پہ سعی کر لیا کریں. اصل میں سعی عربی میں کہتے ہیں کوشش کرنے کو، اور سعی عربی میں کہتے ہیں تیز چلنے کو، لیکن پھر ہماری شریعت میں صفا اور مروہ کے درمیان میں 7 چکر لگا لینے کو یہ سعی کا نام معروف ہو چکا ہے. کعبہ مشرفہ کے گرد چکر وہ اینٹی کلاک وائز ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یعنی جس طرح گھڑی چلتی ہے اس طرح نہیں، بلکہ اس کے الٹ چلنا ہے. اور میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اگر آپ نظام شمسی پہ غور کریں، اگر آپ سیاروں پہ غور کریں، اگر آپ کائنات کے رازوں پہ غور کریں، تو یہ بھی تمام کی تمام اللہ کی مخلوقات یہ بھی اینٹی کلاک وائز یعنی گھڑی کے الٹے رخ پہ چل رہے. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے ہمارے دین کا کہ انسان کو کعبے کے گرد جیسے گھومنے کا حکم دیا ہے، ایسے ہی اللہ کی دیگر مخلوقات بھی وہ اپنے محور کے گرد گھوم رہے ہیں. حجر اسود سے استلام کر کے طواف شروع کیا جاتا ہے. جب دوبارہ حجر اسود پہ پہنچیں گے تو یہ ایک چکر ہو گیا، دوبارہ استلام کیا جائے گا، پھر حجر اسود پہ پہنچیں گے تو یہ 2 چکر ہو گئے، اور اس طرح یہ 7 چکر پورے کر لینا یہ ایک طواف کہلاتا ہے. استلام کی حقیقت بھی سمجھ لیجئے. استلام اصل میں تو جو حدیث سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف کبھی اپنے دستے مبارک سے اور کبھی اپنی لاٹھی سے اشارہ فرماتے تھے، اور اشارہ فرماتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور پھر اپنے دست مبارک کو ایسے اشارہ کرنا ہے، اور اشارہ جس طرف سے کیا گیا ہے اس کی پچھلی طرف کو ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح عمل کرتے دیکھا ہے،
وہ چوم لیا جائے، یہ استلام کافی ہے۔ اور اگر کسی لاٹھی وغیرہ سے اشارہ کیا ہے تو اس لاٹھی کے سر کو بھی چوم لیا جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ اور باقاعدہ ہر چکر میں حجر اسود کو چومنے کی کوشش کر لینا اور لوگوں کو تکلیف میں ڈال دینا، یہ علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ بار بار حجر اسود کے قریب جا کے رش میں لوگوں کو دھکے دینے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ ہے، بری بات ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حج میں اعلان فرمایا تھا، یا ایھا الناس ان زوہمتو زاہمتو، اے لوگوں غور سے سن لو، اگر مجھے دھکا لگا تو میں بھی تم لوگوں کو خوب دھکے دوں گا۔ یہ ایک عجیب نکتہ ہے کہ آپ حضرات نے وہ دور رہنا ہے رش سے، پریشانی سے، اور خاص طور پہ جہاں مسلمانوں کو تکلیف کا باعث بن رہے ہوں وہاں سے دور رہنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے عافیت رکھی۔ اس کے بعد 2 رکعت ہوتی ہیں طواف کی، جسے دوگانہ طواف کہتے ہیں۔ ہر مسلمان جو طواف کر لے اس کے اوپر یہ واجب ہے۔ اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ طواف کے اندر ایک عمل ہے جسے رمل کہتے ہیں، اور رمل کا مطلب یہ ہے کہ پہلوانی کے ساتھ چلنا۔ اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام عمرہ قضاء کے لیے تشریف لائے، صلح حدیبیہ جب ہوا اس کے 1 سال بعد مشرکین نے اجازت دی تھی کہ آپ سب حضرات آئیں اور عمرہ کر کے واپس جا سکتے ہیں، یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اسلحہ بھی ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ آپ لوگ عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو عمرۃ القضاء میں مسلمان تشریف لائے ہیں مکہ، تو مشرکین، چونکہ ظاہر بات ہے اس زمانے میں جنگ و جدال بزور بازو ہوتا تھا، آمنا سامنا ہوتا تھا اور تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، تو مشرکین باقاعدہ مسلمانوں کا تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی صحت کیسی ہے، ان کی قوت کیسی ہے، ان میں کوئی طاقت ہے، یہ ترقی کر رہے ہیں یا ان کی طاقت ختم ہو چکی ہے اور یہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم لوگ جب طواف کرو تو پہلے 3 چکروں میں ایسے چلو جیسے پہلوان چلتا ہے، تاکہ یہ بے ایمان جو تجزیے اور دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں اور رعب آ جائے کہ یہ تو ان میں سے ہر آدمی پہلوان بن چکا ہے۔ یہ ہے وہ مبارک عمل جسے رمل کہتے ہیں، اور رمل کے لیے آسان قاعدہ یاد رکھیے گا کہ جس طواف میں احرام ہوتا ہے اس میں رمل سنت ہے، اور جس طواف میں احرام نہیں ہے اس میں رمل کی ضرورت بھی نہیں۔ یعنی آپ عمرے کا طواف کر رہے ہیں، اس میں پہلے 3 چکر میں رمل کیا جائے گا، اور احرام میں پھر اسباغ بھی کیا جاتا ہے، یعنی ایک کندھے کو نکال لینا اور ایک کندھے کو چھپا لینا، اور یہ بھی اس طواف کے لیے ضروری ہے کہ جس طواف میں آپ احرام کی حالت میں ہوں۔ احرام کے بغیر ظاہر بات ہے کہ عام لباس میں کندھے کو ظاہر کر لینا یہ ممکن بھی نہیں ہے اور یہ ضروری بھی نہیں ہے، اور رمل بھی احرام کی حالت میں ہوگا۔ اگر آپ ویسے ہی مکہ میں رہتے ہیں اور جا کے طواف کرتے ہیں تو یہ عام طواف کے اندر رمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو 2 گانے طواف پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے بہترین مقام وہ مقام ابراہیم کے آس پاس ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہی عمل مبارک رہا ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے سیدھ میں طواف کی 2 رکعت ادا فرما لیا کرتے تھے۔
اگر آسانی سے جگہ ملے تو بہت اچھا، اور وہی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنتے ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ خوب شوق سے پڑھیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ اب کے ملے تو خوب شوق سے ملنا، شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوق نظر نہ ہو۔ اپنے ہر لمحے کو زندگی کا آخری عبادت کا لمحہ سمجھیں، اور اپنے ہر عبادت کو اپنی مغفرت کا سبب سمجھوا لیجئے، تو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حج کو قبول و مقبول فرما دیں گے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار کو 3 دفعہ حج پہ ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ پہلا حج وہ تو میں نے کم عمری میں کیا۔ حضرت مجھے بار بار سفر میں کہتے تھے کہ یاد رکھو یہ حج تم پہ فرض نہیں ہے، یہ نفلی حج ہے، کہیں کل کو یہ نہ سمجھنا کہ میرا حج ہو چکا ہے۔ میری عمر کوئی 8-9 سال کی ہوگی، بار بار حضرت کہتے تھے کہ یہ نوٹ کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد سن 2010 میں، اس کے بعد غالباً سن 2012 میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر حج میں جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ایک حج اس میں بڑا عجیب و غریب تھا۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ سفر میں میری والدہ محترمہ، میری 2 چھوٹی بہنیں اور والد صاحب، بس کوئی شاگرد، کوئی ساتھی نہیں۔ اور سبحان اللہ وہ کیا سفر تھا! خوب اس میں ڈانٹ بھی پڑی اور خوب اس میں اصلاح بھی ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس سفر میں جو ہم نے سیکھا وہ زندگی بھر کسی اور سے ہم نہیں سیکھ سکتے۔ اور اس سفر میں ایک عجیب و غریب واقعہ یہ بھی ہوا کہ ہم اپنی جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بہت زیادہ گرمی محسوس ہونے لگی، اور اتفاقی طور پہ میں نے کمرے کی دیوار کو ہاتھ لگایا تو کمرے کی دیوار ایسے گرم ہو رہی ہے جیسے کوئی تندور گرم ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ تو دیوار بہت گرم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ برابر والے کمرے میں آگ لگی ہے۔ باہر گیا، دیکھا تو دروازہ جل چکا ہے اور اندر شعلے اٹھ رہے ہیں آگ کے، اور ہم پورا خاندان برابر والے کمرے میں پہنچے۔ حضرت والد صاحب کو میں نے اطلاع دی کہ آپ حضرات فوری طور پہ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ تھوڑی دیر میں فائر بریگیڈ آ گئی، ہیلی کاپٹر آ گئے، دنیا جہاں کا تماشا آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی اور حضرت کی دعاؤں کی برکت کہ یقین مانیے 20 سے 25 سیکنڈ کا فرق اگر آ جاتا تو ہمارا نکلنا وہاں سے مشکل ہو جاتا۔ تو یہ جو آپ حضرات سنتے ہیں کہ سفر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور سفر میں بڑی بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں، ان آزمائشوں کو میں نے اپنے قریب سے آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل شامل حال ہو تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ اور اس کے بعد پھر صفا مروہ میں جو سعی کی جاتی ہے، اس میں ہمارے بھائی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر ہے اور مروہ سے صفا تک 2 چکر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صفا سے صفا تک 1 چکر ہو جائے گا، یہ نہیں ہے، یہ تو ڈبل ہو جائے گا، بلکہ صفا سے مروہ چلے گئے تو یہ 1 چکر مکمل ہو گیا، یعنی سعی شروع ہوگی صفا سے اور سعی ختم ہوگی مروہ کے اوپر۔ اور مروہ سے فارغ ہو کے وہیں پہ کچھ دیر بیٹھ جائیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات کا ادراک کیجئے، اور ممکن ہو اور وقت ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، خوب دعائیں مانگے۔ اور یہ وہ مقام ہے جو قبولیت کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرماتے ہیں۔